اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 15ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ملاء من قوم فرعون، اور بولے سرکردہ قوم فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تم چھوڑ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو تاکہ وہ فساد کرے زمین میں اور چھوڑ دیں تمہیں اور تمہارے الہوں کو؟ قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، بولا اب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ رہنے دیں گے ان کی نسواں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پہ قہر کرنے والے ہیں۔ پہلا انڈر لائن لفظ اتذر، کیا تم چھوڑے رکھو گے؟ Would you leave؟ سنقتل، ہم ماریں گے، ہم انہیں پنپنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ We would assassinate۔ نستحیی، ہم زندہ رکھیں گے۔ We will let live۔ قاہرون، ہر طرح کا غلبہ اور تسلط اور دسترس رکھتے ہیں۔ ماسٹرز، subduers by authority and power۔ اب یاد کریں کہ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آنے والے جادوگروں نے یہ جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی اور رسول ہیں۔ وہ ایمان لے آئے اور حقیقت حال سے باخبر ہوتے ہی موت کے ڈر سے بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے فرعون کی دھمکیوں سے وہ ذرا برابر بھی مروب نہ ہوئے۔ جادوگروں کی شکست سے فرعون پریشان ہو گیا اور وقتی طور پہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف کوئی بھی قدم نہ اٹھایا، جس پہ اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا تو وہ لوگ عین ممکن ہے کہ بغاوت کر دیں اور فرعون اور اس کے نامزد کردہ لوگوں کے احکامات کی پرواہ نہ کریں اور اپنے لیے کوئی الگ سے راہ منتخب کر لیں۔ اس خدشے کے سد باب کے لیے فرعون نے یہ اعلان کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دے گا اور ان کی نسواں کو زندہ رہنے دے گا۔ بیٹوں کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ہر طرح کے مواقع سے محروم کر دے گا جو ان کے لیے قوت اور سر اٹھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح نسواں کو زندہ رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ان کی کمزوریوں کو خوب فروغ دے گا تاکہ یہ قوم کبھی بھی جسمانی، ذہنی اور فکری آزادی حاصل نہ کرے بلکہ اسی کے محکوم رہنے پہ ہی مجبور رہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے استعانت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وارث کر دیتا اس کا جو چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ استعینوا، اعانت طلب کرو، سیک ہیلپ۔ استعانت طلب کرنے سے مراد وہ غیر مادی مدد ہے جو کسی سے اپنی ذات میں موجود عدم توازن کو دور کرنے کے لیے مانگی جائے۔ اور دوسرا انڈر لائن لفظ ہے عاقبہ، انجام کار، اینڈ۔ فرعون کے اعلان کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنے اور صبر کی تلقین کی۔ اس موقع پہ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب صبر کے مفہوم کو ٹھیک طور پہ سمجھیں
تاکہ ہمیں اس حکمت کا اندازہ ہو سکے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نازک موقع پہ اپنی قوم کو صبر کی نصیحت کی۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارنے کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اپنی جگہ پہ قائم رہنا۔ اس سے مراد کسی شخص کا کسی مطلوبہ مقصد کی خاطر برابر مصروف رہنا بھی ہے۔ اس لحاظ سے صبر کا مفہوم انتہائی حد تک برداشت کرنا اور ڈٹے رہنا ہے۔ چنانچہ صبر، پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرأت، ہمت کی بلندی، عزم کی پختگی اور مشکلات اور مصائب کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ خاطر نہ لانے کا نام صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے صبر ما اللہ، یعنی قضاء الہیہ پہ راضی اور ثابت قدم رہنا۔ اس کی دوسری قسم ہے صبر علی اللہ، ہر امر میں ثابت قدمی اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی نہ ڈگمگانا۔ اور صبر کی تیسری قسم جو ہے وہ صبر کی حقیقت ہے، یعنی اطاعت الہیہ میں مجاہدہ کرنا، مصیبت میں استقلال اور ہر حال میں کتاب اللہ اور سنت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی استعانت اور مستقل مزاجی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی نصیحت کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حقیقت یاد دلائی کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یہ وراثت حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کا اہل ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو قوت اور اختیار حاصل تھا، لیکن جب وہ احکامات الہیہ کو پس پشت ڈال بیٹھے، اپنے رسولوں کی بات نہ مانی، تو ان سے حکومت چھین لی گئی، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ تھوپ دی گئی ان پہ ذلت جہاں بھی پائے جائیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی ڈور یا لوگوں کی ڈور کے، اور یہ مستوجب ہوئے غضب الہی کے۔ تھوپ دی گئی ان پہ مسکنت یہ ہے کیونکہ وہ کفر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ اور لڑتے رہے انبیاء اکرام سے ناحق۔ یہ ہے بس باب اس کے جو نافرمانی انہوں نے کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اس محتاجی اور محکومی سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا گیا، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت یا پھر دنیاوی قانون کے تحت طاقت حاصل کر کے ہی محرومی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بولے ہم عذاب دیے جاتے تھے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک فرما دے تمہارے عداوتی کو اور تمہیں جانشین بنا دے زمین میں۔ وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، سو دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اوذینا، ہم ستائے گئے، we have been teased۔ جب فرعون نے اپنے اعلان کے مطابق بنی اسرائیل پہ ستم ڈھانا شروع کر دیے تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، ہمیں مختلف ایذائیں دی جاتی تھیں، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم اذیت میں مبتلا ہیں۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے صبر اور مستقل مزاجی کی بدولت تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک فرما دے اور تمہیں اس زمین میں جانشین بنا دے، اور پھر وہ دیکھے کہ حکومت اور اختیار ہاتھ میں آنے کے بعد تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو، یعنی تم لوگوں کے حقوق قانون الہیہ کے مطابق ادا کرتے ہو یا کہ نہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، جادوگروں کی شکست سے فرعون پریشان ہو گیا
اور اس نے وقتی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، جس پر اس کے سرکردہ لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو عین ممکن ہے کہ وہ لوگ بغاوت کر دیں اور فرعون کے بنائے ہوئے ناخداؤں کے احکامات کی پرواہ نہ کریں اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی رائے عمل اختیار کر لیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور ان کی نسواں کو زندہ رہنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنے اور صبر کی تلقین فرمائی۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔